बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है बाकायदा तौर पर। ये मामला क्या है इसके ऊपर आपसे बात करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त ट्विटर के अगर आप देखें तो आपको माजी के दोस्त और माजी करीब के दोस्त, बहुत पुराने भी नहीं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए दिखाई देंगे। और वो ट्विटर के ऊपर इस वक्त जाले और मतवाले यानी पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग आपस में दस्तों गिरेबाई नहीं है, गालो गाली हैं बाकायदा तौर पे। हालांकि मैं आपसे गुजारिश करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जलसे के अंदर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदरवाइज कई बार ये हदायत की है कि आप अपने सियासी मुखालफिन से मुखालफत ज़रूर रखें, दलील से बात करें, गाला कड्डन तो परहेज करो, पीटीआई वाला रवैया अख्तियार ना करें, यूथिया ना बने। लेकिन इत्थे दे भाई कोई मतलब सोच समझ ही नहीं रहा, यानी जो जिहदे हत्थ आ रहा ना भाई वो बस लगा रहा, और एक अजीब घुमसान का रन है जो पड़ चुका है। और इसके जिम्मेदारान में कुछ लोग आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि फिर वो गल जी नहीं लगेगी जिवें मैं किसी के खिलाफ पार्टी हाँ। मैं किसी के खिलाफ पार्टी नहीं हूँ। मुझे जमहूरी लोगों के दरमियान इस किस्म की जो है अपना खींचतानी और इट खड़का, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि यार मेहरबानी करो, आपने अभी ऐसा नहीं हुआ, नून लीग वालों को मैं बता दूं कि आप जो हैं वो फॉरएवर नहीं आ रहे, यानी आपकी पार्टी फॉरएवर इक़्तिदार पे नहीं आ रही है। फॉरएवर कुछ भी नहीं होता, सदा बादशाही से रब सोने दे घर है, बाकी तो सारा एवं ही है। मतलब इंसानों के दरमियान दिलों को फेरता रब, और ताड़े ते जरा चंगे आने लगे ने, बस इन्नी जी गल है। पीपल्स पार्टी वालों मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर सदा बुरे रहने हैं, ये फेरा चक्कर है सर, ये इस तरह करे चल रहा है। अज उत्ते नून आ गई है तो तुसी जरा साइड से आ गए हो, तुसी बुरे हालात नहीं जा रहे, ये भी बता दूं। पीपल्स पार्टी बुरे हालात में नहीं जा रही है, पीपल्स पार्टी जो है उसको ले जाने की भरपूर कोशिश की गई, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना स्ट्रोंग होल्ड बहुत स्ट्रोंग कर लिया हुआ है, तो उत्थे उन्होंने कख फर्क नहीं पै रहा। सो लिहाजा चीज़ें जो हैं वो कल को ये हो सकता है कि आप फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हो, फिर तुसी किस मुँह के नाल एक दूजे की मुहब्बत जाओगे भाई, फिर किवें एक दूजे को डिफेंड करोगे। तो लिहाजा मेहरबानी करें, थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखें और एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू से परहेज़ करें, मेरा ये मशवरा है। बाकी तुसी सारे आज़ाद हो, आपके हाथ आज़ाद, आपकी ज़ुबानें आज़ाद, आपकी सोच आज़ाद, आपका ट्विटर अकाउंट आज़ाद सर, जो दिल करे करते फिरे। मैंने तो इसलिए ये बात की क्योंकि एक अफरीयत जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था, ठीक है, उससे जान छुड़ाने में आप लोगों ने बहुत अहम रोल प्ले किया हुआ है। यू पीपल रियली मेड हिस्ट्री, और बगैर किसी फिनेंशियल इवन मोरल सपोर्ट के भी, यार सच्ची बात है, आपकी पार्टी ने आपको कख नहीं दिया। मैं जानता हूँ इस बात, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, मोरल सपोर्ट भी नहीं देते। मुकदमात दर्ज हुए 16 महीने में, ताहर मुगल का मुकदमा नहीं मुकिया, ठीक है, और वो मुकदमा जो है वो मरियम नवाज को डिफेंड करते हुआ था, ठीक है। तो वो अपनी जगह पे है, फिर भी वो खड़ा है पार्टी के साथ। इस तरह पीपल्स पार्टी के लोग अपनी पार्टी के साथ पूरे तरीके से करें, खड़े रहो यार, एक दूसरे पे कपड़े न लाओ, इख्तलाफ करें, बिल्कुल करें, 100% करें, लेकिन ब्लो दी बेल्ट ना जाएं। मैंने देखी है बहुत सारी ट्वीट्स जो ब्लो दी बेल्ट हैं, इसलिए मैं इस पर ये बात कर रहा हूँ। अच्छा बार अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि एक खबर और चली, और वो हमारे एक दोस्त ने दी। मैंने उस दोस्त का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मेरे नाल बड़े अच्छे मरासम हैं, और मैं किसी की खबर को गलत नहीं कहता, इसलिए कि वो उसके अपने ज़राए हैं सर, वो मुझसे बेहतर ज़राए हो सकते हैं। मैंने उस खबर को चेक किया था, मैंने उस दोस्त को फ़ोन करके बता भी दिया था कि यार ये खबर दुरुस्त नहीं है, फिर भी शायद उन्होंने वो कर दिया, वो मतलब पब्लिक कर दी। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे एक मैसेज आया और उन्होंने कहा जी कि आप तो ये बातें करते हैं कि आपस में लड़े नहीं पीपल्स पार्टी नून लीग वाले, ते या इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए कि उसको साइकिल मिल जाए, फिर क्यों है साइकिल दे दोगे थे, या जनाब वो क्या कहते हैं उसको बच्चों से मिला दें, तो बाकियों को क्यों ना मिलाइए। अब देखिए ये 7.5 लाख की साइकिल देनी थी हुकूमत ने सरकारी खर्च से, और वो नेटफ्लिक्स देखता है वहाँ पे बैठ के। तो
میں نے صرف ان کو یہ میسج کیا کہ یہ خبر غلط ہے میرے ذرائع کے مطابق. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو کہانی ہے وہ کیا ہے اور میں یہ کیوں کہہ رہا تھا. اور میرے ذرائع تو ظاہر ہے میں ایکسپوز نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ میں نے جہاں سے یہ چیک کیا نا, وہ اس خبر کو چیک کرنے کے حوالے سے سب سے مستند ذریعہ ہو سکتا ہے, سب سے مستند. تو وہاں سے یہ بات آئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, اب یہ خبر چلی کہ جناب وہ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اور اس پر وہ سیزن دیکھتے ہیں. میں نے ہاسا آ گیا گل سن کے, اس لیے کہ جن لوگوں نے جیل کاٹی ہوتی ہے نا سر, چاہے وہ 5 دن کا ایکسپیرینس ہو, 3 دن کا ایکسپیرینس ہو جیل کا, سر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جیل کیا ہوتی ہے. اور پھر جب آپ برسر اقتدار ٹولے کے خلاف جیل میں گئے ہوں, ٹھیک ہے, یا انہوں نے تمہیں جیل تو نہیں ہوئے تے تسی نیٹ فلکس ویکھدے رہو گے, سر تہاڈا ساہ لینا اوکھا ہو جائے گا. مطلب لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جیل کس بلا کا نام ہوتا ہے. میں نے اس بارے میں ایک شخصیت جنہوں نے کافی جیل کاٹی تھی, میاں جنگیر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ سر جیل دے بارے انٹرویو دے دو, تو انہوں نے خیر مینوں جڑی جھاڑ چم کی تھی ہو رہا تھا, مگر جو انہوں نے جو ایک جملہ کہا تھا وہ تاریخی جملہ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ منڈیا جیل کی ہوندی ہے یہ وہی جاندا ہے جڑا جیل کٹے, یہ لفظاں جو بیان نہیں ہو سکتی. اب یہ کہتے ہوئے جو ان کے چہرے پہ کرب تھا, جو آواز میں درد تھا, جو آنکھوں کے اندر ایک وہ ہیبت تھی, سر اس کو میں نریٹ نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اندر موجہ مار رہے ہیں, سر اندر بندہ موجہ نہیں جے ماردا, ٹی وی دے دیو انہوں جناب ہوتے نیٹ فلکس بھی لا دیو, اس طرح کرو. یعنی ایک کام کرتے ہیں جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جیل لکی ہوتا ہے, میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اپنے من پسند کے بیڈ روم میں آپ خود کو, جہاں پہ آپ روز رہ رہے ہیں, سر وہاں پر آپ باہر سے تالا لگوا دو گے, جی میں ہوں 2 دن 3 دن باہر نہیں آنا, بس پتہ لگ جائے گا تہاڈے چ کتنا پیشنس ہے گا. جی ہوتی جیل, حالانکہ اس میں آپ کے مرضی کا باتھ روم ہے, مرضی کا بیڈ ہے, مرضی کا کھانا لبنا ہے, نیٹ فلکس بھی چلتا ہے, وہ جناب جو دل کرو ٹی وی تے لا کے ویکھو, اے سی بھی چلتا جناب, فون بھی تہاڈے کول, ہر شے اویلیبل کر کے ویکھو ذرا, تہاڈے لگ سمجھ جائے گی. جیل مذاق نہیں ہوتا. عمران خان تو غلط چیکا نہیں پہ ماردا, انہیں تے کدی زندگی دے وچ کسی دی گل سنی نہیں سی. ایتھے سپاہی کہندا نٹھ کے بیٹھ, بندہ آندا اس لیے رہ جاندا. تو حالات جو ہے نا وہ ٹائٹ ہیں پائندے. ہاں نیٹ فلکس والی کہانی بالکل غلط ہے, پی ٹی وی دیکھتے ہیں. اور جب میں نے ایک شخصیت سے پوچھا کہ سر اندر نیٹ فلکس چلتا ہے, انہوں نے کہا پی ٹی وی چلتا ہے. اور مجھے یاد ہے, اب میں اپنی بات کروں, کہ پی ٹی وی کے اوپر جب ہم بچے تھے تو امریکن سنڈی کے اشتہار آتے سن. امریکن سنڈی مجھے کیوں یاد آئی, اس لیے یاد آئی کہ عمران خان ایکچولی امریکہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں, اور عمران خان کے بارے میں یہ تاثر عام ہے. مجھے ویسے حوالے سے کافی سارا جو یقین ہے کہ عمران خان امریکن ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں پلے سے نہیں کہہ رہا. شاہ مدقیش صاحب کا انٹرویو ہے, وہ آپ سن لیں. وہاں پہ صدر نے کہا, جب پہلی دفعہ یہ گئے بے نظیر کے ساتھ, تو صدر جو تھے اس وقت کے امریکہ نے کہا کہ ہاؤ از عمران. پی بی نے کہا ہی از فائن. انہوں نے کہا ٹیک کیئر آف ہم, ہی از آر کڈ. یہی بات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے جب نواز شریف کے ساتھ گئے. تو یہ مطلب کی ہے, یہ مطلب پاجی ہے ٹندر دن ہی باہروں آئیے حضور. تو من امریکن سنڈی اتوں یاد گئی, پی ٹی وی کے اوپر یہ اشتہار چلا کرتا تھا کپاس کی فصل کو بچانے کے لیے, کہ امریکن سنڈی کا کامیاب خاتمہ کرنے کے لیے کوئی وہ بنی تھی کوئی کھاد شاد نا, تو اس کا. تو میں کہ پی ٹی وی تو پھر یہی اشتہار چلتے ہوتے بیٹھ کے بھیج دینا. مجھے نہیں پتا ویسے پی ٹی وی پہ کون سے اشتہار چلتے ہیں, اگرچہ میں وہاں پہ پروگرام کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں سچی بات پتا کہ وہاں پہ کون سے اشتہار چلتے ہیں. میں ویسے بھی اشتہارات کی طرف ذرا کم ہی توجہ دیتا ہوں. اچھا, تو یہ ہے معاملہ سر کہ عمران خان جو ہے وہ سائیکل 7.5 لاکھ کی سرکاری خرچ سے نہیں آئی. یہ مجھے باقاعدہ کنفرم ہے بات. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ مہربانی کریں اس بات کو ذرا تھوڑا سا دماغ سے نکال لیں. سائیکل علیمہ خان نے پہنچائی ہے اور ان کے گھر میں موجود تھی. پھر جناب جو ہے کیا کہتے ہیں پی ٹی وی, وہ ان کو الاؤ ہے
سابق وزیر اعظم ہے، اور میں یہ کہتا ہوں نا جب کہ عمران خان کو قانون کے مطابق چیزیں پرووائڈ کی جانی چاہیے، یہی بات میاں نواز شریف کے بارے میں بھی کرتے تھے ہم کہ ان کو قانون کے مطابق چیزیں پرووائڈ کریں، یہی بات جو ہے وہ ہم آصف زرداری صاحب کے بارے میں بھی کرتے تھے، قانون کے مطابق چیزیں پرووائڈ کریں، یہی بات جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں اور راجہ جو ہیں راجہ صاحب اپنے ان کے بارے میں یہی بات کرتا ہوں، شاہدہ خان عباسی صاحب کے بارے میں جب وہ گرفتار ہوئے یہی بات کرتے تھے کہ یار وہ سابق وزیر اعظم ہے، ابھی ایون پرویز لائی، سچی بات ہے، پرویز لائی سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں 2 دفعہ، یار اختلاف اپنی تھا تے قانون کے مطابق جڑی شے باندھی ہوتی ہو، میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، آگے نہ دیں آپ کی مرضی سر، مالک عمران خان نہیں سی دیندا بھگت رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، وقت ہے سر، ایسے بدلتا ہے، ایسے پھڑیا نہیں جاندہ، کوئی بندہ آج تک وقت کو کنٹرول نہیں کر سکا، اگر کسی نے کیتا ہے من دس دیو، کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا کہ میں نے وقت جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیا، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ میرا خیال تھا اس خبر کے بارے میں آپ سے گزارش کروں کہ جنرل فیض کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا، جنرل فیض صاحب جو ہے نا ان کے خلاف ایک فیصلہ ہے، یہ جنرل فیض کے خلاف بائی نیم نہیں ہے، جنہوں نے فیض آباد دھرنے میں آرمڈ فورسز کے لوگوں نے رول پلے کیا ہے اس کو ختم کرنے میں یا اس کو اٹھانے میں پولیٹیکل رول پلے کیا ہے، ان کے خلاف قانون اور قاعدے کے مطابق آئین کے مطابق کارروائی کی جائے، یہ تھا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا فیصلہ، اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جو ہے وہ کہا گیا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم عمل درآمد کریں گے، اٹارنی جنرل نے جا کہا، اب اٹارنی جنرل کی جانب سے ایک اس میں جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے، رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، اس میں کہا جی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر جناب ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع، ڈائریکٹر ISI شامل ہیں، یہ جناب باقاعدہ طور پر اس کو چیک کریں گے کون کون لوگ تھے جنہوں نے یہ رول پلے کیا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جنرل فیض کا نام کیوں آتا ہے؟ جنرل فیض کا نام اس لیے آتا ہے کیونکہ جنرل فیض کے دستخط ہیں اس معاہدے کے اوپر جو TLP اور حکومت کے درمیان ہوا، احسن اقبال صاحب اون ریکارڈ ہے کہ جناب یہ اسی جنرل فیض نو کیا تو نہ انہیں کہ نہیں میں آنا ہے، میرے تو بغیر مننا ہی انہوں نے نس کے پائن نے سائن کیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس حد تک وہ کانفیڈنٹ تھے 18 سے 28 تک والے منصوبے میں، ہاں جی، کہ میں نے کیوں ہونا ہے، میں تو اگلا اپنا آرمی چیف ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ وقت پر حاوی ہو گئے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، مہربانی کریں، میں بار بار اپنے سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ نیوی پائی ہو، سر نیواں کر لو اور خدمت کرو لوگوں کی جتنی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں اب وہ اس میں اس طرح سے پھنستے ہیں کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل رول پلے کیا ہوا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو کمیٹی بن گئی نا سر، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، سر آج دیگر پاکستان جو پئی کوئی کمیٹی نہیں جی نکلی، وہ رزلٹ نہیں جی آیا آج دیگر نہیں جی سامنے آیا، اگر آیا تو اس پر عمل نہیں ہوا۔ اور شودرا تو یہ حال ہے ہوتا ہے کہ محلے چ کمیٹی پہ آتی نا وہ اکثر ڈالتی ہیں خواتین، تو سر وہ کمیٹی نہیں نکلتی سر، تو باقی کوئی اور نکل جاتا ہے، میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ بات تھوڑی سی اور طرح سے ہو جاتی ہے۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے جی اس کمیٹی کے نتائج آ جائیں، اور اللہ کرے کہ جو لوگ بھی اس فیصلے کے مطابق جن کے خلاف کارروائی بنتی ہے ان کے خلاف کارروائی ہو جائے، تاکہ اگے تو باقیوں قانون ہو جائیں۔ ویسے مجھے امید کم ہے کہ یہ کام ہو سکے گا، پھر بھی امید پہ دنیا قائم ہے، میں امید لا لینا، تسی بھی امید لا لو، دل کردا تھے نہیں کردا تھے کوئی گل نہیں، پر کمنٹ ضرور کرے مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔